بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ یوکرین کے صدر کے دفتر کے سربراہ کے مشیر نے روس کے ساتھ امن مذاکرات کو ماسکو کی کامیابی تسلیم کیے جانے کے مترادف قرار دے دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق یوکرینی صدر کے دفتر کے سربراہ کے مشیر کا کہنا ہے کہ ماسکو کے ساتھ امن مذاکرات کی کوئی وجہ نہیں پائی جاتی، خاص طور پر ایسی حالت میں کہ روس کے ساتھ امن مذاکرات ماسکو کی کامیابی تسلیم کرنے کے مترادف ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یوکرین صرف فوجیوں کی لاشوں اور قیدیوں کے تبادلے کی حد تک مذاکرات کا قائل ہے تاکہ اس سلسلے میں پایا جانے والا مسئلہ حل ہو سکے۔ امریکی جنگی طیارے پولینڈ میں تعینات نیٹو کے رکن ملکوں کی فضائی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے دعوے کے تحت کم سے کم 12 امریکی جنگی جہاز پولینڈ پہنچ گئے۔ امریکی وزارت دفاع کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق نیٹو کے رکن ملکوں کے دفاع کو تقویت پہنچانے کی غرض سے 12 F-22 قسم کے لڑاکا طیارے الاسکا ایئر بیس سے اڑان بھر کر پولینڈ پہنچ گئے ہیں۔ مذکورہ طیاروں کے پولینڈ پہنچنے کے بعد یورپ اور افریقہ کے لیے امریکی ایئر کمان کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان جنگی طیاروں کی پولینڈ میں تعیناتی نیٹو میں اپنے اتحادیوں کی حمایت کے حوالے سے ایک اہم قدم شمار ہوتا ہے۔ یوکرین کی بندرگاہ سے 2 جہاز اجناس لے کر ترکی روانہ۔ یوکرین کی بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے 2 مزید بحری جہاز زرعی اجناس کی بڑی کھیپ لے کر روانہ ہو گئے۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ترکی کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کی ثالثی میں طے پانے والے معاہدے کے تحت یوکرین سے روانہ ہونے والے جہازوں کی کل تعداد 16 ہو چکی ہے۔ یمنی جزیروں پر متحدہ عرب امارات کے فوجی اڈے۔ متحدہ عرب امارات نے ابنائے باب المندب کے قریب واقع 2 یمنی جزیروں میں اپنے فوجی اڈے قائم کر لیے۔ سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی تصاویر کے مطابق جزیرہ زکر میں متحدہ عرب امارات کی قائم کردہ نئی فوجی تنصیبات واضح دکھائی دے رہی ہیں، جن میں ہیلی پیڈ اور پیٹریاٹ میزائل نصب کیے جانے کی جگہ اور دیگر تنصیبات شامل ہیں۔ جزیرہ میون سے حاصل کی گئی سیٹلائٹ تصاویر میں فوجی ایئر بیس اور ہوائی جہازوں کے چند شیلٹرز دیکھے جا سکتے ہیں۔ امریکہ نے اثاثے ضبط کیے تو تعلقات ختم کر دیں گے، روس کا انتباہ۔ روس کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے روسی اثاثوں کی ممکنہ ضبطگی سے ماسکو کے واشنگٹن کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے۔ برطانوی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق روسی وزارت خارجہ کے محکمہ شمالی امریکہ کے سربراہ نے روسی نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم امریکیوں کو ایسے اقدامات کے نقصان دہ نتائج سے خبردار کرتے ہیں جو 2 طرفہ تعلقات کو مستقل طور پر نقصان پہنچائیں گے، جو نہ ان کے اور نہ ہی ہمارے مفاد میں ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی پاکستان کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے پاکستان کو 75ویں یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ روسی صدر نے تہنیتی پیغام میں لکھا کہ پاکستان کے یوم آزادی پر صدر اور وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ معاشی اور سماجی ترقی میں پاکستان کی کامیابیاں قابل ذکر ہیں۔ روس کے بعد امریکہ کی بھی پاکستان کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ امریکہ نے پاکستان کو 75ویں یوم آزادی پر مبارکباد پیش کی۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کے یوم آزادی کے ساتھ باہمی تعلقات کے 75 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کی طویل تاریخ ہے۔ امید ہے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ افغانستان میں طالبان اقتدار کا 1 سال مکمل ہونے پر آج عام تعطیل کا اعلان۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار کا 1 سال مکمل ہونے پر آج 15 اگست کو عام چھٹی کا اعلان کر دیا گیا۔ افغان حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق امریکی قبضے سے افغانستان کی نجات اور امارات اسلامیہ کا 1 سال مکمل ہونے پر 15 اگست کو پورے ملک میں
عام تعطیل ہوگی۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال امریکی افواج کے انخلا کے بعد طالبان نے 15 اگست 2021 کو افغان دارالحکومت کابل پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی سخت نگرانی کے باوجود پاکستانی پرچم لہرا دیے گئے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیری عوام نے پاکستان کا یوم آزادی انتہائی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فورسز کی بھاری تعداد میں تعینات ڈرونز اور سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے سخت نگرانی کے باوجود کشمیریوں نے پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے سری نگر، بارہمولہ، بڈگام، شوپیاں، پلوامہ، اسلام آباد، کولگام اور جموں کے علاقوں میں پاکستانی پرچم لہرا دیے، جبکہ آج 15 اگست کو بھارتی یوم آزادی کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل یوم سیاہ منایا جائے گا۔ بھارت نے اپنے سفارتکار افغانستان بھیج دیے، طالبان کا خیر مقدم۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے سفارتکاروں کی ٹیم کو کابل بھیجنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں پہلے ہی مقامی افراد بھارتی سفارت خانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایس جے شنکر نے مزید کہا ہے کہ فی الحال ہم نے صرف سفارتکاروں کی ٹیم بھیجی ہے اور سفیر کی تعیناتی نہیں کی گئی۔ سفارتکاروں کی ٹیم انسانی امداد، طبی امداد، ویکسین، ترقیاتی منصوبے وغیرہ پر کام کرنے کے قابل ہے۔ بلوچستان و سندھ میں بارشوں کا 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی نے کہا ہے کہ بلوچستان اور سندھ میں بارشوں کا گزشتہ 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا موسمیاتی تبدیلی کی زد میں ہے۔ 13 جون سے پاکستان میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ملک میں گزشتہ 30 سالہ بارشوں کے ریکارڈ کے مقابلے میں 106% زائد بارشیں ہوئی ہیں۔ مصر کے گرجا گھر میں آتش زدگی، 41 افراد ہلاک، 45 زخمی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق موقع برطانوی نشریاتی ادارے روئٹرز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مصری حکام کا کہنا ہے کہ ابو سفینی نامی گرجا گھر قاہرہ کے انتہائی پر رونق علاقے میں واقع ہے۔ حکام کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ گرجا گھر میں ہونے والی خوفناک آتش زدگی کی بنیادی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ متعلقہ حکام کی جانب سے اس ضمن میں تفتیش کا سلسلہ جاری ہے، لیکن علاقائی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فی الحال کہا جا سکتا ہے کہ آگ کی وجہ شارٹ سرکٹ تھا۔ ہرنائی میں دہشت گردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ، 2 جوان شہید۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا۔ دہشت گردوں نے حملہ 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب کو کیا۔ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں نائک عاطف اور سپاہی قیوم شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے میجر عمر زخمی ہو گئے۔ پنجاب میں 16 اگست سے موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب میں آئندہ دنوں میں مزید مونسون بارشیں متوقع ہیں۔ پی ڈی ایم اے پنجاب نے بارشوں سے متعلق الرٹ جاری کر دیا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مونسون ہوائیں ملک کے جنوبی علاقوں میں مسلسل داخل ہو رہی ہیں۔ 16 اگست کے دوران پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ بارش کے باعث راولپنڈی، فیصل آباد، لاہور اور گوجرانوالہ میں نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے 75 روپے کا یادگاری نوٹ جاری کر دیا۔ اسٹیٹ بینک نے 75 روپے کا یادگاری نوٹ پاکستان کے 75ویں یوم آزادی پر جاری کیا گیا ہے۔ ستمبر 2022 کے آخری ہفتے میں دستیاب ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کردہ 75 روپے کے یادگاری نوٹ پر قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، سر سید احمد خان اور فاطمہ جناح کی تصاویر موجود ہیں۔ یادگاری نوٹ پر تصاویر تحریک پاکستان کی کوششوں کے اعتراف میں جاری کی گئی ہیں۔ پوری پاکستانی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں شاہ سلمان بن عبدالعزیز۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے
صدر پاکستان کے نام تہنیتی مبارکباد کے پیغامات بھیجے ہیں۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ ہم پوری پاکستانی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور اس کی کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں۔ جبکہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت اور عوام کو قومی دن پر بہت مبارکباد ہو۔ ہماری نیک خواہشات اور دعائیں پاکستان کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے۔ دہلی میں پاکستانی ناظم الامور کا پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب۔ پاکستان کے ناظم الامور آفتاب حسن خان کا کہنا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے خطے اور اس سے باہر امن کا خواہاں ہے۔ ہماری بہادر مسلح افواج ملک کے دفاع اور سلامتی کے لیے پیش ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق آفتاب حسن خان نے یہ بات ملک کے 75ویں یوم آزادی کے حوالے سے پاکستانی ہائی کمیشن میں منعقدہ پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ پرچم کشائی کی تقریب میں ناظم الامور آفتاب حسن خان نے پاکستان کا پرچم بلند کیا، جبکہ اس موقع پر ہائی کمیشن کے افسران اور عملے کے دیگر اراکین کے اہل خانہ سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔